بہرام خان کی حویلی میں موت کا سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی مشال ان کے دشمن سمت خان کے بیٹے ولی خان کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ بہرام خان اور اس کے تینوں بیٹے غم و غصے میں پاگل ہر جگہ دونوں کو ڈھونڈ رہے تھے، جو نہ جانے زمین کی کون سی تہ میں جا چھپے تھے۔ مشال کے اس اقدام کے بعد حویلی کی باقی لڑکیاں بھی زیر عتاب آئی ہوئی تھیں۔ رمشا، زرشا، گلرخ، صبا سب دراب کی عدالت میں فخر چہروں کے ساتھ کھڑی کانپ رہی تھی۔ دراب انہیں قہر بار نظروں سے دیکھتا ان پر چیخ چلا رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے مورے؟ یہ سب اس بے حیا لڑکی کرتوتوں سے بے خبر رہی ہوں، وہ ان کی ناک کے نیچے عشق کا کھیل لڑاتی رہی ہو اور انہیں خبر تک نہ ہوئی ہو۔ پوچھے ان سے کب سے چل رہا تھا یہ سلسلہ، کس طرح اس بے غیرت لڑکی نے اس حویلی کی دہلیز پار کی، کس نے اس کی مدد کی۔ وہ ان سب کو خون خوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گرج رہا تھا، بولو، منہ میں زبانیں نہیں ہیں کیا؟ ان کی خاموشی پر دراب کے پہلے سے بھی زیادہ بلند دھاڑ نکلی۔ وہ سب خوف سے اچھل پڑی اور التجائی نگاہوں سے مورے کی طرف دیکھنے لگی کہ اس جلاد سے ان کی جان چھڑائے۔ مورے بھی ان کی سڑی بیٹھی تھی، لہذا دراب کے ہی لہجے میں غصے سے بولی، جو وہ پوچھ رہا ہے سچ سچ جواب دو، تم بتاؤ صبا۔ انہوں نے توپوں کا رخ صبا کی طرف موڑ دیا، کیونکہ ان سب میں وہی تھی جو ڈر کر جلدی اصل بات اگل دیتی تھی۔ صبا جو پہلے ہی کھڑی آنسو بہا رہی تھی، مورے اور دراب لالا کی خون خوار سوالیہ نگاہوں کو خود پر مرکوز دیکھ کر مزید رونے لگی اور پھر ہچکیوں کے درمیان میں بولی، میں قسم کھاتی ہوں مورے، مجھے نہیں، مشال آپی نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ تمہیں نہیں پتا تو ان کو ضرور پتا ہوگا۔ دراب نے دانت کچا کر باقی لڑکیوں کو گھورا، جن کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ معاملے سے بے خبر نہیں تھی۔ مجھے بھی سچ میں نہیں پتا دراب، مشال اپنی پرسنل باتیں مجھ سے تھوڑی نہ شیئر کرے گی بھلا، میں تو کزن ہوں۔ رمشا جو اب تک خاموش کھڑی تھی بڑے اعتماد سے جھوٹ بول گئی۔ دراب نے صرف سخت نظروں سے گھورنے پر اکتفا کیا، وہ رمشا کی چالاکیوں سے واقف تھا۔ مورے اور دراب ان سب کو شکی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ 24 گھنٹوں میں یہ سب مشال کے ساتھ رہتی تھی، پھر ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کو بھی مشال کے معاملات کی بھنک نہ پڑی ہو۔ دراب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح ان کی زبانیں کھلوا کر سچ اگلوائے۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا ان سب کو شرر بار نگاہوں سے گھورتا پاؤ پٹختا حویلی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ سب وقت چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، سوائے رمشا کے، جو سر جھٹک کر بڑبڑا رہی تھی۔ دراب اسلحے سے لیس اپنے آدمیوں کو لے کر سمت خان کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمت خان کا علاقہ جہاں شروع ہوتا تھا وہاں پہاڑیوں کا چھوٹا سا سلسلہ تھا۔ دراب نے اسی پہاڑیوں کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور طاق میں بیٹھ گیا کہ کب سمت خان یا اس کے خاندان کا کوئی فرد وہاں سے گزرے اور دراب اسے اوپر پہنچائے۔ وہ تو براہ راست اس کے علاقے میں گھس کر حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر بہرام خان نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ سمت خان بھی کوئی کم خطرناک نہیں تھا۔ 2 دن وہ وہاں مسلسل بیٹھا انتظار کرتا رہا، مگر سمت خان تو جیسے اپنے علاقے میں دبک کر بیٹھ گیا تھا۔ تیسرے دن وہ شدید غصے سے کھولتا واپس چلا آیا، تاہم اپنے کچھ آدمیوں کو نگرانی کے لیے چھوڑ آیا۔ ساتھ اس نے اپنے ایک آدمی کو خفیہ طور پر سمت خان کی فیملی، خصوصاً عورتوں کے بارے میں معلومات لینے کو کہا۔ سمت خان اگر کوئی بیٹی یا بھانجی بھتیجی تھی تو وہ دراب خان کے ہاتھ سے بچنے والی نہیں تھی۔ پھر شام تک اسے سمت خان کی اکلوتی بیٹی کے بارے میں اطلاع مل گئی، جو شہر کے کسی اسکول میں پڑھتی تھی اور آج کل اسکول ٹرپ پر ناردرن ایریاز کی طرف گئی ہوئی تھی۔ دراب خان کی آنکھیں چمک اٹھی، رگوں میں خون کی روانی بڑھنے لگی۔ مجھے رات سے پہلے وہ لڑکی اپنے شہر والے فلیٹ پر ہر حال میں چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تم لوگوں کی خیر نہیں ہوگی۔ جتنا اسلحہ گاڑیاں چاہیے لے جاؤ، لڑکی زندہ سلامت ہونی چاہیے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ پھر جب تک کام ہو جانے کی اطلاع نہیں مل گئی تب تک وہ اضطراب اور غصے سے سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہا۔ خوبصورت نقوش کی مالک، باپ بھائیوں کی لاڈلی 16 سالہ پلوشے پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب اس نے خود کو اپنے خطرناک ترین دشمنوں کے نرغے میں پایا۔ کتنی مشکلوں سے ابھی جان اور زوریز لالا اسکول ٹرپ پر جانے کی اجازت ملی تھی۔ ابھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹھیک سے گھوم پھر بھی نہیں سکی تھی کہ صبح سویرے زوریز لالا اچانک اسے لینے پہنچ گئے۔ حالانکہ ابھی مزید 2 روز انہیں رکنا تھا۔ وہ بگڑا ہوا موڈ لیے
ان کے ساتھ چلی آئی تھیں۔ اگرچہ زوریز لالا سارے راستے اسے پیار سے پچکارتے آئے تھے کہ وہ خود فری ہو کر اسے گھمانے لے جائیں گے، ابھی حالات خراب ہیں، اسی لیے وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے فکر مند چہرے سے لگ بھی رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے، مگر پلوشی کو اس وقت صرف اپنے ٹرپ کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ باپ بھائیوں کی دشمنیاں تو وہ بچپن ہی سے دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھی ان کی دشمنی کی بھینٹ چڑھنے والی ہے۔ اب اس شہر والے گھر سے 2 کلومیٹر ہی دور تھے کہ ان کی گاڑی پر یکدم چاروں طرف سے فائرنگ ہونے لگی۔ زوریز لالا نے چیخ کر اسے گاڑی کے فرش پر لیٹنے کو کہا۔ چلتی گاڑی رک چکی تھی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے سیٹ کے نیچے دبکی ہوئی زاروں قطار روتی فائرنگ کی آواز سنتی رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کون مرا کون بچا۔ کچھ دیر بعد کسی نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو خوف سے تھر تھر کانپتی پلوشی کو لگا شاید زوریز لالا ہیں۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ 2 آہنی ہاتھوں نے بڑی بے دردی سے اسے گھسیٹ کر یہ بتایا کہ وہ دشمنوں میں سے ہی ہے۔ خود کو کسی کی وحشی گرفت میں پا کر اس کے منہ سے کتنی چیخیں نکلی تھیں اسے نہیں یاد۔ چیختے چیختے وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک اجنبی جگہ پا کر جس نے پھر سے چیخنا شروع کیا تو پھر کسی کے بے رحم تھپڑوں نے اس کا منہ بند کروا دیا۔ فرش پر نڈال پڑی وہ درد سے کرا رہی تھی، جسم کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ اسے بے دردی سے فرش پر پٹخنے اور تھپڑوں سے لال کرنے والا جلاد دراب خان تھا، جس سے وہ ابھی واقف نہیں تھے۔ دراب صمد خان کی بیٹی کو دیکھ کر غصے اور جنون سے پاگل ہو گیا۔ مشال اور صمد خان کے بیٹے کا غصہ اس نے نازک سی پلوشہ پر اتارا۔ اگر اس کا خاص آدمی زرگل اس کو پکڑ نہ لیتا تو وہ پلوشے کو ہی ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ خان سائی، یہ لڑکی ہے، نازک ہے، آپ کی مار سے کہیں مر گئی تو آپ صمد خان سے انتقام کیسے لے سکیں گے؟ بپھرے ہوئے دراب خان کو روکتے ہوئے زرگل نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ دراب جو ایک بار پھر پلوشے پر ہاتھ اٹھانے والا تھا رک گیا اور ہاتھ کا بنا مکہ دیوار پر دے مارا۔ پلوشے چیخ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ فوراً نکاح خاں کا بندوبست کرو زرگل، مجھے اس لڑکی سے ابھی اسی وقت نکاح کرنا ہے۔ اس نے سرخ نگاہوں سے روتی بلکتی پلوشے کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک فیصلہ کن انداز میں زرگل کو حکم دیا، جو پہلے چونکا اور پھر تابیداری سے سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ پلوشے روتے روتے ساکت ہو گئی تھی۔ نہیں، میں نہیں کروں گی نکاح، اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دراب جو پہلے ہی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا مزید دانت کچکچائے۔ تم اس پوزیشن میں ہو کہ انکار کر سکو؟ اس کا لہجہ درست ہونے کے ساتھ ساتھ استہزائیہ بھی تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ فرش پر دوپٹے اور جوتے سے بے نیاز بیٹھی وہ کانپ رہی تھی۔ کیوں تمہیں نہیں معلوم تمہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دراب نے کچھ تعجب سے اور طنز آمیز نگاہ سے گھورا۔ پلوشے روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہارے بھائی ولی خان نے میرے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، بھگا کر لے گیا ہے وہ میری بہن کو۔ اب میں اس کے گھر کی عزت، اس کی بہن یعنی تمہیں روندوں گا۔ دراب نے فرش پر اس کے قریب گھٹنوں کے بل ٹکتے ہوئے سر سراتے لہجے میں کہا۔ پلوشہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اس وقت صرف خوف اور رحم کی التجا تھی، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں صرف غصہ اور انتقام تھا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ دراب پر اس کے رونے کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم صمد خان کی بیٹی ہو، ولی خان کی بہن ہو۔ میرا اصول ہے جان کے بدلے جان اور عزت کے بدلے عزت۔ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے پلوشہ نے روتے روتے گھٹنوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ نہ جانے کتنے وقت تک وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی روتی رہی۔ دراب دوبارہ اندر آیا اور اس کے سر پر ایک چادر پھینکتے ہوئے بولا، اوڑھو اسے، نکاح ہونے جا رہا ہے تمہارا۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ پلوشے میں احتجاج کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ 16 سالہ لڑکی اس کی بیوی بن چکی تھی۔ دراب خان اس کی طرف سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ تھر تھر کانپتے روئی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے کر آیا اور گاڑی میں دھکیل دیا۔ پلوشے خوف سے سہمی ہوئی، خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتی سسکتی رہی۔ اسے سخت سیکیورٹی میں کہیں لے جایا جا رہا تھا۔ اسلحے سے لیس افراد کئی گاڑیوں میں ان کی گاڑی کے آگے پیچھے موجود تھے۔
اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اس کے باپ کا یہ دشمن کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس شخص کی دہشت کی وجہ سے اس کا دل بار بار بند ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی رکی تو اس نے پہلے کی طرح اسے گھسیٹ کر باہر نکالا اور پھر ہنوز گھسیٹتے ہوئے وہ اسے کسی بڑی سی حویلی میں لے آیا۔ کئی راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا اور وہاں ایک سخت نقوش والی عورت کے قدموں میں پٹخ دیا۔ مورے، یہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے، آج سے یہ آپ کی ملازمہ ہے اور یہیں رہے گی۔ میں صمد خان کو سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ کسی کی عزت سے کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کے ذریعے اس نے جس طرح ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اب اپنی اکلوتی بیٹی کی شکل دیکھنے کو ترسے گا۔ دراب نے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ پلوشہ منہ کے بل گری ساکت پڑی تھی۔ اس عورت نے یہ سن کر کہ اس کے قدموں میں پڑی لڑکی صمد خان کی بیٹی ہے، پلوشی کے کاندھوں پر اپنا پاؤں سے ٹھوکر ماری تو وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ تو اس لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ ڈیرے میں رکھتا، وہاں سب کی ملازمہ بنا دیتا۔ ماں کی بات کا مفہوم سمجھ کر دراب کا چہرہ ایک پل کو سرخ ہوا، جبکہ دروازے کی اوٹ سے سارا منظر دیکھتی صبا ماں کی سفاکی پر کانپ گئی۔ ڈیرے پر کسی لڑکی کو رکھنے کا مطلب اسے بھی پتا تھا۔ اسے مورے کے قدموں میں گری بے تحاشا روتی ہوئی اس کمسن لڑکی پر ترس آیا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مورے کے حکم پر ملازمائیں اسے گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم میں بند کرنے جا رہی تھیں، جبکہ وہ مسلسل چیخو پکار کرتی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پل بھر میں ہی سارے گھر کو معلوم ہو گیا کہ دراب صمد خان کی بیٹی کو اٹھا لایا ہے۔ سب نے اس کے اس اقدام کو سراہا سوائے صبا اور رمشا کے۔ صبا کو اس لڑکی کی کمسنی، معصومیت اور بے قصور ہونے پر دکھ ہو رہا تھا، جبکہ رمشا کو یہ جان کر غصہ آ رہا تھا کہ دراب ایک لڑکی کو اٹھا کر کیوں لایا۔ چاہے وہ دشمنوں کی ہی بیٹی صحیح، مگر تھی تو وہ ایک جوان خوبصورت لڑکی نہ، جس کو دیکھ کر دراب سمیت کوئی بھی مرد بہک سکتا تھا۔ اس کی بات بچپن سے دراب سے طے تھی، اسی لیے وہ اس کے لیے بہت زیادہ پوزیسو تھی، جبکہ دوسری طرف دراب اسے صرف کزن جتنی ہی اہمیت دیتا تھا، بلکہ کئی بار تو رمشا کی بے باکی پر بے عزت بھی کر چکا تھا، مگر وہ ڈھیٹ تھی۔ بارہا اپنی محبت کا اظہار بڑی بے شرمی سے کر کے خود کو دراب کی نظروں سے گرا چکی تھی، مگر اسے اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا۔ روتی بے لگتی پلوشے کو ملازماؤں نے ایک اسٹور روم میں بند کر دیا تھا۔ وہاں پوری رات وہ فرش پر پڑی سسکتی رہی، کسی نے دوبارہ جھانکا تک نہیں۔ سورج کی کرنیں روشن دان سے اندر آئیں تو اسے صبح ہونے کا پتہ چلا۔ کافی دیر بعد اسٹور کا دروازہ کھلا اور 2 ملازمائیں اندر آئیں۔ لڑکی، ہمارے ساتھ چلو، تمہیں بڑی خانم نے بلایا ہے، اور خبردار جو دوبارہ ان کے سامنے چیخیں، چلائیں یا روئیں تو ورنہ اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی تم، کیونکہ بڑی خانم کو چیخنے چلانے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ اب اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تمہیں تہہ خانے میں بند کروا دیں گی، اور تہہ خانہ کتنا خوفناک ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اسے ڈرا دھمکا رہی تھی۔ پلوشے چپ چاپ ان کے ساتھ چل دی۔ کل سے وہ خالی پیٹ تھی، ساری شام سے لے کر ساری رات تک رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اب ایک آنسو بہانے کی بھی انرجی نہیں بچی تھی۔ اسے پھر سے اسی جلاد عورت کے سامنے پیش کیا گیا جس نے کل اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی۔ پلوشے سر جھکائے اس کے احکامات، نفرت، پھٹکار سنتی رہی۔ پھر اسے کام کرنے کے لیے کچن میں بھیج دیا گیا۔ وہاں ایک ملازمہ نے کام پر لگانے سے پہلے رات کی باسی روٹی کھانے کی پلیٹ اسے سامنے رکھ دی۔ وہ جو اچھے سے اچھا کھانا بھی ہزار نخرے کر کے کھاتی تھی، شدید بھوک کی وجہ سے باسی روٹی کے ساتھ دال سبزی کا سادہ سالن رغبت سے کھا گئی۔ چند دنوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس حویلی کے مکینوں کی طبیعت کا۔ بڑی خانم جتنی ظالم تھی، اس کی بہن اور دیورانی چھوٹی خانم ان سے بھی زیادہ ظالم تھی۔ ان کی بیٹی جن کا نام رمشا تھا، جب بھی اس کا پلوشے سے سامنا ہوتا اس کو سخت نگاہوں سے گھورتی، پلوشے سہم جاتی۔ رمشا کے علاوہ حویلی میں باقی 3 لڑکیاں اور بھی تھیں، مگر ایک دن اچانک ان تینوں کا ایک ساتھ ہی نکاح کر کے انہیں حویلی سے رخصت کر دیا گیا۔ پلوشے سمجھ گئی تھی کہ بڑی بہن نے جو حرکت کی اس کا نزلہ چھوٹی بہنوں پر گرا تھا۔ اسے اس حویلی میں آج 10واں دن تھا۔ وہ اپنے گھر کی شہزادی یہاں بدترین حالت میں تھی۔ وہی کاٹھ کباڑ والا اسٹور اسے رہنے کو دیا گیا تھا، جس میں ایک پرانی چارپائی پر وہ اپنا تھکن سے چور وجود لیے لیٹی اور ساری رات خوف سے نیند نہ آتی۔ زرد روشنی والا بلب پہلی رات ہی کچھ دیر چلنے کے بعد فیوز ہو گیا تھا۔ کاٹ کباڑ سے کئی قسم کے حشرات کی آوازیں آتی۔
پلوشی اندھیرے میں خوف سے کانپتی، گھر والوں کو یاد کر کر کے روتی، نہ جانے ابھی تک وہ اسے ڈھونڈ کیوں نہیں پائے تھے۔ صبح ایک کرخت قسم کی ملازمہ آ کر اسے جگا کر اپنے ساتھ کچن میں لے جاتی، مختلف سبزیوں کے پراٹھے، آملیٹ، بھجیا اور کئی قسم کی چیزیں بنانے کے لیے اس کے آگے پیاز، ٹماٹر، آلو، مولیوں، گاجروں کے ڈھیر لگا دیتی۔ پلوشا، جس نے کبھی ہل کر گھر میں پانی تک نہیں پیا تھا، جس کے آگے پیچھے 4 ملازمائیں گھومتی تھیں، آج اپنے دشمنوں کے گھر میں ملازمہ بن چکی تھی۔ دراب خان نے اسے یہاں لا کر اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر ڈال دیا تھا۔ وہ دن میں کئی بار بڑی خان، چھوٹی خانم اور رمشا کے زیر عتاب آتی۔ یوں ہی ظلم سہتے سہتے ایک اور مہینہ گزر گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کے ابی جان اور لالا اسے یہاں سے نکالنے نہیں آئیں گے، اسے خود ہی کوشش کرنی ہوگی۔ وہ موقع کی طاق میں رہنے لگی۔ کبھی کبھار اسے حویلی کے وسیع عریض گارڈن کی صفائی کے لیے بھیجا جاتا تو وہ حسرت بھری نگاہوں سے حویلی کے مین گیٹ کی طرف چوری چوری دیکھتی، جہاں بندوقیں لیے 2 گارڈ بیٹھے ہوتے۔ گیٹ کے اندرونی طرف ایک جنگلے میں خونخوار کتے دیکھ کر تو اس کی رہی صحیح ہمت بھی دم توڑ جاتی تھی۔ یہاں سے نکلنے کا خیال اسے کبھی پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حویلی کی ملازمہ رانی کو اس سے کچھ ہمدردی تھی، وہی تھی جس نے اسے یہاں رہنے والوں کے بارے میں کئی باتیں بتائیں۔ پلوشا کو کام کرنا نہیں آتا تھا، اسی لیے مالکوں کے عتاب سے بچانے کے لیے کبھی کبھار وہ اس کے حصے کا کام بھی چوری چھپے کر دیتی تھی۔ پلوشا اس کی مشکور رہتی تھی۔ جب بھاگنے کا خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ کنفیوز تھی کہ رانی سے مدد مانگے یا نہیں۔ اگر رانی نے مدد سے انکار کر دیا، بلکہ کہیں مالکوں کو ہی نہ بتا دے، اس کے بعد تو شاید اس پر سانسیں بھی تنگ کر دی جائیں گی۔ یہی ڈر اسے ایسے کسی اقدام سے روکتا تھا۔ ایک دن استری کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں رمشا کی شرٹ جل گئی، جس کی پاداش میں رمشا نے گرم گرم استری اس کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ پلوشا کی چیخیں گونج کر حویلی کی بڑی بڑی دیواروں میں دب گئیں۔ اس ظلم پر اسے دلاسا دیتے ہوئے رانی کی بھی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ پلوشے، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ ظالم لوگ تمہیں مار دیں گے۔ اس نے پلوشے کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں کیسے نکل سکتی ہوں یہاں سے؟ گیٹ پر گارڈ اور بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں۔ پلوشا روتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کروں گی تمہاری مدد، بس تم تیار رہنا۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا تمہیں یہاں سے نکال دوں گی، بلکہ میں پہلے اپنے منگیتر سے بات کروں گی، وہ صحیح مشورہ دے گا۔ رانی نے اسے امید کی کرن دکھائی تو وہ جی اٹھی۔ وہ بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ 2 دن بعد رانی نے اسے چپکے سے بتایا، میں نے اپنے منگیتر سے بات کر لی ہے، موقع دیکھ کر کسی طرح تمہیں حویلی سے نکال دوں گی۔ حویلی کے باہر میرا منگیتر اسجد کھڑا ہوگا، وہ تمہیں تمہارے علاقے میں چھوڑ آئے گا۔ یہاں سے نکلنے کے خیال نے پلوشا کے جسم میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ اب اسے بے چینی سے انتظار رہنے لگا تھا اس وقت کا جب رانی اس کو اس زندان سے باہر نکالتی۔ 3 دن بعد ایک شام رانی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، رات تیار رہنا، میں نے انتظام کر لیا ہے تمہیں یہاں سے نکالنے کا۔ پلوشے کے ہاتھ پیر خوشی اور خوف سے کانپنے لگے۔ جہاں نکلنے کی خوشی تھی وہاں پکڑے جانے کا بھی خوف لاحق تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب رانی نے آہستگی سے اسٹور روم کا دروازہ کھولا۔ پلوشے، جو کئی گھنٹوں کے صبر آزما انتظار سے گزر رہی تھی، رانی کو آتا دیکھ کر بے صبری سے اٹھی۔ اندھیرے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر رانی نہ جانے کن کن راہداریوں سے گزرتی بالآخر ایک چھوٹے سے دروازے کے آگے جا رکی۔ پلوشے کا دل خوف سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ پکڑی جائے گی۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا دروازے پر بھاری بھرکم تالا لگا ہوا تھا، جس کو رانی ہاتھ میں پکڑی چابی سے کچھ منٹ کی مشقت کے بعد کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ دروازہ کھول کر اس نے پلوشے کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، یہاں سے نکل کر دائیں طرف چلی جاؤ، وہاں کچھ فاصلے پر میرا منگیتر کھڑا ہے، وہ تمہیں خود ہی دیکھ لے گا، جلدی کرو۔ پلوشے نے اپنی بھیگی آنکھوں سے مشکور انداز میں اس کی طرف دیکھا اور باہر نکل آئی۔ پیچھے رانی نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ باہر نکلتے ہی آزادی کے احساس سے اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ بس اب یہاں سے نکلنا باقی تھا۔ ایک بار وہ اپنے علاقے میں قدم رکھ لیتی، اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ آرام سے اپنے گھر، اپنے پیاروں کے پاس پہنچ جاتی، جو نہ جانے اس کے لیے کس قدر تڑپ رہے ہوں گے۔ اس خیال نے اس کے قدموں میں بجلی بھر دی۔ رانی کی ہدایت کے بعد وہ کچھ دیر سیدھا چلنے کے بعد دائیں طرف جاتی سڑک پر مڑ گئی۔
رانی کے منگیتر کو ادھر ادھر متلاشی نگاہوں سے دیکھتے اس کا دل خوفناک حد تک دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ نہ ملا تو وہ یہاں سے کیسے نکلے گی؟ اس خوف سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ چلتی رہے یا رک کر اس کا انتظار کرے، کیونکہ رانی نے کہا تھا وہ خود ہی آ جائے گا سامنے۔ اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے خود پر لپیٹے ایک درخت کے نیچے کھڑی درود شریف کا ورد کرتے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک بائیں طرف سے ایک گاڑی نے موڑ کاٹا۔ اس کی ہیڈ لائٹ سیدھی پلوشے پر پڑی۔ پلوشے نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ دل خطرناک حد تک اچھلنے لگا۔ نہ جانے گاڑی میں کون تھا۔ بھاگنے کی مہلت اور چھپنے کی جگہ بالکل نہیں تھی۔ شاید گاڑی رانی کا منگیتر لایا ہو۔ یہ خیال دماغ میں کوندا تو اس نے فوراً چہرے پر سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا، مگر گاڑی سے دوراب خان کو نکلتے دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ دوراب خان اس کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ وہ تھر تھر کانپتے پیچھے ہٹنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا اچانک پلوشے کے جسم میں نہ جانے کہاں سے طاقت آ گئی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر اندھا دھند بھاگی۔ چپل اس کے پاؤں سے نکل گئے تھے۔ 3-4 منٹ بھاگنے کے بعد ہی کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر وہ آندھے منہ گری۔ پتریلی زمین پر منہ کے بل گرنے سے اس کے ناک پر زبردست چوٹ آئی تھی، جس کے باعث منہ سے چیخ نکل گئی۔ دوراب اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے پلوشے کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جھک کر بے رحمی سے اس کا بازو دبوچ کر کھڑا کیا اور اس کا رخ اپنی طرف کر کے زوردار تماچا دے مارا۔ پلوشے جو پہلے ہی درد اور خوف سے ادموئی ہوئی پڑی تھی، اس کے تھپڑ نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ وہ حواس کھوتی نیچے گری تھی۔ پھر جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو جیسے قبر میں پایا۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، خوفناک خاموشی۔ اس نے اپنے شل ہاتھوں کو بمشکل حرکت دی تو محسوس ہوا کہ وہ کھردرے فرش پر لیٹی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں۔ پھر نہ جانے کتنے وقت بعد اس نے اپنے چہرے پر کچھ ٹھنڈا محسوس کیا۔ پپوٹوں کو بمشکل جنبش دی اور پھر دوبارہ کچھ ٹھنڈا محسوس ہوا۔ اب کی بار بھاری پپوٹے کھول گئے تھے۔ پھر جب آنکھیں مکمل کھولیں تو اندھیرا غائب تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ گیلا تھا۔ حیرانی سے اس نے پہلے بائیں طرف دیکھا اور پھر دائیں طرف دیکھنے پر نظریں دوراب خان کی سرخ آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ پلوشے کے ذہن کے پرت کھلتے چلے گئے۔ اسے سب یاد آتا گیا۔ رانی کی مدد سے حویلی سے نکلنا، بھاگنا اور پھر پکڑے جانا۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے دوراب خان کی طرف دیکھنے لگی۔ جب گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا، تمہیں کیا لگا اس حویلی سے نکلنا اتنا آسان ہے؟ تم آرام سے بھاگ جاؤ گی یہاں سے۔ اس کی سرد آواز سن کر پلوشے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھولو اپنی، دوراب نے اسے جبڑے سے دبوچا۔ آہ! وہ سسک اٹھی۔ دوراب نے اسے کھینچ کر اٹھایا۔ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی دوراب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کس نے مدد کی تھی تمہاری؟ اس کی معافی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے درست لہجے میں پوچھا۔ کسی نے نہیں، وہ خوف سے ہکلائی۔ رانی کا نام وہ کبھی نہیں لے سکتی تھی۔ وہ اس کی محسن تھی، اپنی وجہ سے وہ اس کی جان عذاب میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اچھا، تو تم اکیلی نکلی؟ دوراب نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر تصدیق چاہی۔ پلوشے نے جھکا ہوا سر اس بات میں ہلایا۔ کیسے؟ پلوشے خاموش آنسو بہاتی رہی۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا اور پھر اس کے بالوں سے اسے دبوچ لیا۔ پلوشے کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر کے غرایا۔ بے وقوف سمجھتی ہو مجھے؟ دوراب خان کی حویلی میں کوئی بھی باہر کا آدمی نہ تو اکیلے اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی اکیلے یہاں سے نکل سکتا ہے۔ ایسا صرف اسی صورت ممکن ہے جب کوئی اندر کا آدمی مدد کرے۔ اب سیدھی شرافت سے اس کا نام اگل دو ورنہ خدا کی قسم تمہارے جسم کے اتنے ٹکڑے کر کے تمہارے گھر بھجواؤں گا کہ وہ گن بھی نہیں پائیں گے۔ اس کے شفاف الفاظ پر دہشت ناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی وہ پھر سے ہوش کھو بیٹھی۔ کیا مصیبت ہے! دوراب نے جھنجھلا کر اسے فرش پر پٹخا اور تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ وہ 3 دن تہہ خانے میں بند رہی۔ دوراب نے ہر حد تک اسے ٹارچر کر کے مدد کرنے والے کا نام جاننے کی کوشش کی، مگر پلوشے کی نازک مزاجی نے اسے فائدہ پہنچایا۔ جیسے ہی وہ سختی کرتا، پلوشے بے ہوش ہو جاتی، وہ دل ملا کر رہ جاتا۔ 4تھے دن اسے قید خانے سے رہائی ملی۔ اس کا خیال تھا کہ دوراب نے
سب حویلی والوں کو بتا دیا ہوگا اس کے بھاگنے کا، اور اب وہ اس پر مزید ستم ڈھائیں گے۔ مگر اسے حیرانی ہوئی، کسی نے بھی اس کے بھاگنے کے متعلق بات نہیں کی۔ رانی کو جہاں اس بات کا دکھ تھا کہ وہ پلوشی کی مدد کرنے میں ناکام رہی، وہاں اس بات کی بھی تسلی تھی کہ دراب خان نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس نے پلوشی سے معذرت کی، اس رات میرا منگیتر جب تمہیں لینے آ رہا تھا تو اچانک اس کی بائک حادثے کا شکار ہو گئی۔ وہ لیٹ پہنچا جب تمہیں دراب خان دیکھ چکا تھا، اسی لیے وہ چپکے سے لوٹ آیا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں پھر کوشش کروں گی۔ لیکن پلوشی اب بھاگنے کے خیال سے بھی ڈر گئی تھی۔ ایک دن وہ کچن میں کھڑی برتنوں کا ڈھیر دھوتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی کہ دراب خان کو آتا دیکھ کر سہم گئی۔ شیشے کا گلاس ہاتھ سے چھوٹا اور سنک میں زوردار آواز سے گرا۔ سیاہ شلوار سوٹ میں کاندھے پر شال ڈالے بھرپور مردانہ وجاہت کا شکار اس کے قریب آ رہا تھا۔ پلوشے پیچھے ہٹنے کی کوشش میں سیمنٹ کی سلیب سے جا ٹکرائی تو منہ سے سسکاری نکل گئی۔ دراب اپنی سرخ آنکھیں اس پر ٹکائے ہوئے تھا، جبکہ وہ خوف سے کانپتے ہوئے اس کے سیاہ چپلوں میں مقید سفید پیروں کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مورس شکایت کر رہی تھی تمہاری، کام کیوں ٹھیک سے نہیں کرتی ہو؟ اس کا سخت لہجہ سن کر پلوشے پہلے سے کانپتا دل مزید کانپنے لگا، آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو گرنے لگے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دو۔ اس کے کانپتے جسم بہتے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اسی سخت لہجے میں بولا۔ پلوشے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے وہیں کچن کے فرش پر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دیں، میں یہاں مر جاؤں گی، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ دراب ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا اور دوسرے ہی لمحے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے مقابل کیا۔ کتنی بار تمہارا قصور بتاؤں تمہیں؟ ہاں؟ اس کی ہیزل گرے آنسوؤں سے تر آنکھوں میں اپنی لہو رنگ آنکھیں گاڑ کر بولا۔ پلوشے سسکتی رہی۔ تمہارا ذلیل بھائی میری بہن کو بھگا کر لے گیا، ہماری عزت کا جنازہ نکل گیا، اور تم پوچھتی ہو کیا قصور ہے تمہارا؟ وہ غرایا۔ پلوشے سہمی کھڑی تھی۔ چند سیکنڈوں سے گھورنے کے بعد وہ دوبارہ اسی سخت لہجے میں بولا، اس بے غیرت کو تو میں زمین کی 7ویں تہہ سے بھی نکال کر ماروں گا، کب تک چھپا رہے گا آخر؟ رہی بات تمہاری تو تم جان ہی چکی ہو، زندہ تو اب اس حویلی سے ہرگز باہر نہیں جا سکتی۔ اس بار تو تمہیں چھوڑ دیا، اگلی بار دوبارہ ایسی حرکت کی اسی چھری سے گردن کاٹ دوں گا تمہاری۔ اس نے ٹوکری میں پڑی چھری اٹھا کر اس کے سامنے لہرائی۔ پلوشے چھری کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی ساکت ہوئی اور اگلے ہی پل اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اف! یہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اس نے سخت جھنجھلا کر اپنے بازوؤں میں بے ہوش اس لڑکی کو گھورا جو اتنی نازک مزاج تھی کہ بات بات پر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ کیا کروں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس طرف کوئی بھی ملازمہ نہیں تھی۔ وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں تو کم از کم کچن کے فرش پر پھینک کر نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اسے کچن کے قریب موجود ایک خالی گیسٹ روم میں لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد کچن سے پانی کا گلاس لے کر اس کے منہ پر چھڑکا۔ پلوشے کراہنے لگی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ وہ باہر نکل گیا۔ مردان خانے میں جا کر وہ پلوشے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے اس لڑکی کو سمت خان کے بدلہ لینے کے لیے رکھا ہوا تھا، مگر وہ اس کے نکاح میں بھی تھی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس بارے میں سوچا تھا، اگرچہ اس نے اپنے نکاح کے بارے میں مورے بابا جان یا گھر کے کسی فرد کو بھی نہیں بتایا تھا۔ نکاح کا فیصلہ اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ سمت خان کی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکے۔ گھر والوں سے چھپانے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، مگر اس نے مصلحتاً یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ شاید مورے کو اس کا یہ اقدام پسند نہ آئے۔ بے شک اس اقدام کے پیچھے کوئی نرم گرم جذبات نہیں تھے، صرف غصہ تھا، مگر مورے کو کون سمجھاتا؟ اگر انہیں کسی بات پر اعتراض ہو جاتا تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ 3 مہینے ہو گئے تھے، اس کی 1000 کوششوں کے باوجود ولی اور مشال کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ان 3 مہینوں میں 4 بار سمت خان کے آدمیوں سے اس کی جھڑپ ہو چکی تھی۔ سمت خان اپنی بیٹی کا تقاضا کر رہا تھا اور دراب خان نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے اس کی بیٹی اسی صورت واپس ملے گی جب وہ اپنے بیٹے اور اس کی بہن کو اس کے حوالے کرے گا، جبکہ سمت خان کا موقف تھا کہ اسے اپنے بیٹے اور اس کی بہن کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں، مگر دراب یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سمت خان کا بڑا بیٹا زوریس خان دراب سے براہ راست لڑائی میں اپنی ایک ٹانگ سے محروم ہو چکا تھا۔
سمت خان کو اس بات کا بھی غم اور غصہ تھا۔ وہ مسلسل دوراب کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ اس کی بیٹی واپس کر دے ورنہ بہت برا ہوگا، مگر دوراب بھی کہاں ڈرنے والا تھا۔ ایک دن فون پر سمت خان سے زبردست تو تو میں کرنے کے بعد وہ مردان خان سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ ہال کمرے سے گزرتی اس کی نظر پلوشے پہ پڑی۔ مورے کے ہاتھ میں لوہے کی چھڑی تھی، اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے زمین پر بیٹھی وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، جبکہ مورے وقفے وقفے سے اس پر چھڑی برسا رہی تھی، اور ان کے قریب رمشا اور اس کی ماں کھڑی مورے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ دوراب کا سخت دل ایک لمحے کے لیے جیسے نرم سا ہوا۔ وہ آگے بڑھ کر مورے کو منع کرنا ہی چاہتا تھا کہ کانوں میں سمت خان کی گالیاں گونجی تو ماتھے کی رگیں پھولنے لگیں اور وہ سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا پلوشے کھڑی وہاں صفائی کر رہی تھی۔ وہ اسے پہلی بار اپنے کمرے میں دیکھ کر بری طرح چونکا۔ تمہیں کس نے کہا میرے کمرے کی صفائی کرنے کو؟ وہ اس کے قریب آ کر بھویں اچکا کر بولنے لگا۔ مالکن نے، بڑی مالکن۔ پلوشے جو اسے اپنے روبرو پا کر خوفزدہ ہو گئی تھی ہکلا کر بولی۔ اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ پلوشے کی خوف سے جان نکلنے لگی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر وہ کسی دیو کی طرح سامنے ایستادہ تھا۔ دوسری طرف دوراب بڑے غور سے اس کے خوفزدہ سہمے ہوئے چہرے اور کپ کپاتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ کانپ کیوں رہی ہو؟ میں گولی تھوڑی نہ مار دوں گا، وہ ناگوار لہجے میں بولتے اس کے بے حد قریب آ گیا۔ پلوشے کا سر چکرایا اور وہ ایک بار پھر دوراب کی باہوں میں جھول گئی۔ یہ لڑکی ہر بار مجھے دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو جاتی ہے؟ میں کیا کوئی جن بھوت ہوں؟ پلوشے کو باہوں میں سنبھالتے ہوئے وہ بڑبڑایا، پھر اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور فوراً کھینچ لیا۔ اس کا ماتھا آگ کی بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ دوراب کو نہ جانے کیوں اس پر ترس سا آ گیا۔ اس نے فوراً اسے اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ روم فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا، مگر بخار کم نہیں ہوا۔ گھر میں اس وقت ملازمین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مورے تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی کے گھر گئی تھی۔ بہرام خان اور باقی لوگ بھی نہیں تھے، تو دوراب نے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد انجیکشن لگایا اور کچھ ٹیبلٹس دیں کہ جب جاگے تو کھلا دینا، ساتھ میں ٹھنڈی پٹیاں رکھنے کی بھی ہدایت کی جب تک بخار میں کمی نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر چلا گیا تو دوراب پھر سے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا۔ پلوشے کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ دلکش سراپے کے ساتھ اس کے سامنے تھی، بہت قریب تھی۔ دوراب کا دل پگھلنے لگا۔ پہلی بار ایک خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ وہ تنہا اپنے کمرے میں تھا، اور یہ دوشیزہ کوئی نامحرم نہیں تھی، اس کی اپنی بیوی تھی۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا۔ حق ملکیت کا احساس اس سے ایک فیصلہ کروا گیا۔ وہ اس کے برابر لیٹ گیا۔ انجیکشن سے بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ دوراب نے بے اختیار قریب ہو کر لبوں سے اس کے سرخ گالوں کو چھوا، پھر خود کو روک نہیں پایا اور آگے بڑھتا گیا۔ اس کا لمس محسوس کر کے وہ ہوش میں آئی اور مزاحمت کی کوشش کی، مگر دوراب نے اس کی کمزور مزاحمت کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ صبح ہوئی، خمار اترا تو ہوش میں آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑا۔ کمبل میں چھپی پلوشے کی سسکیوں کی آواز اسے واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ نہانے کے دوران وہ بار بار خود کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ساتھ ہی گھر والوں کی بھی ٹینشن ہوئی، انہیں کسی نہ کسی وقت تو پتہ چل ہی جانا تھا۔ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے واش روم سے باہر آیا۔ کمبل میں اس کی سسکیوں کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ دوراب کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس پر سے کمبل کھینچا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں کوئی نامحرم نہیں ہوں تمہارا، نہ عزت لوٹی ہے تمہاری، بھول گئی ہو کیا؟ یہاں لانے سے پہلے نکاح ہوا تھا ہمارا۔ پلوشے نے آنکھوں پر بازو رکھ لی۔ اس کا چہرہ رونے کی وجہ سے مکمل طور پر سرخ ہو رہا تھا۔ اٹھو، رونا بند کرو، سخت الجھن ہوتی ہے لڑکیوں کے رونے سے مجھے۔ دوراب نے اسے بازوں سے پکڑ کر زبردستی اٹھا کر بٹھا دیا۔ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ دوراب نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ پلوشے نے مزاحمت کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوراب نے اسے واش روم میں اتارا۔ 10 منٹ میں تمہارے پاس، جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر تمہیں گھر کے کام کرنے ہوں گے، فریش ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملے گا۔
واش روم کا دروازہ بند کر کے وہ کمرے میں آ گیا۔ 10 منٹ بعد اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور ہاتھ اندر کر کے اس کی طرف کپڑے بڑھائے جو اسٹور روم سے اٹھا کر لایا تھا۔ اس کی بہنوں کے ہی اترن تھے۔ پلوشا چینج کر کے سر جھکائے اس کے روم سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد دوراب کو خالی پن کا احساس ہوا۔ سر جھٹک کر وہ اس احساس کو اگنور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس کی نظریں ہر وقت پلوشا کے لیے متلاشی رہنے لگیں۔ ایک رات کی قربت نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ جہاں ایک طرف وہ پلوشے کے لیے بے قرار تھا تو دوسری طرف رمشا کی بےہودگیوں سے بیزار تھا، جو آتے جاتے وارفتہ نگاہوں سے دیکھتی، جملے کستی، کبھی بغیر اجازت روم میں گھس آتی۔ ایک دن وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ پلوشے باقی ملازماؤں کے ساتھ مل کر ناشتہ لگا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ہمیشہ کی طرح جھکی ہوئی تھیں۔ دوراب کے آگے چائے رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپ آئے اور چائے چھلک گئی۔ دوراب کی سفید آستینوں پر چھینٹیں پڑ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ اندھی ہو کیا؟ رمشا نے اٹھ کر اسے تھپڑ جڑ دیا۔ پلوشے جو پہلے ہی کمزوری سے نڈھال اپنا خالی پیٹ لیے ہوئے تھے، تھپڑ کھا کر تیورا کر گری۔ دوراب پلوشے کو بے ہوش ہو کر گرتے دیکھ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ بے ہوش ہو پڑی پلوشا کو اٹھانے کے لیے جھکنے لگا تھا۔ پھر کچھ دیر دوسری ملازماؤں کو اشارہ کیا، اسے اٹھا کر کمرے میں لے جاؤ۔ ملازمائیں بے ہوش ہو پڑی پلوشا کو اٹھا کر لے گئیں۔ وہ رمشا کی طرف مڑا جو ناگوار نظروں سے اس کی سمت خان کی بیٹی کے لیے اچانک امڑنے والی ہمدردی کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں ہاتھ اٹھایا تم نے اس کے اوپر؟ اس نے رمشا کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیونکہ اس نے آپ پر چائے گرا دی تھی، اور بائی دا وے میں نے آپ کے لیے ہی اسے تھپڑ مارا۔ رمشا نے جتانے والے انداز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے تھپڑ مارو۔ چائے اس نے تم پر تو نہیں گرائی تھی۔ دوراب غصے سے بولا۔ خیریت تو ہے؟ اچانک ہمدردی کیوں جاگ اٹھی ہے؟ بھول گئے ہیں کیا کہ وہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے؟ اس کے بھائی نے مشال کو جسٹ شٹ اپ۔ دوراب اس کی بات کاٹ کر دھاڑا تو وہ حیرت سے غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا منگیتر اپنے دشمن کی بیٹی کے لیے اسے ڈانٹ رہا تھا۔ مورے جب تک خاموش بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی بول اٹھی۔ دوراب کیا ہو گیا ہے؟ ایک تھپڑ ہی تو مارا ہے، اور ایسے تھپڑ وہ روز کھاتی ہے، ہم سب کے۔ ویسے بھی وہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے، وہ اسی قابل ہے۔ انہیں دوراب کا رمشا پر غصہ کرنا اور اس لڑکی سے ہمدردی جتانا ناگوار گزرا تھا۔ مورے دشمنوں کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہے۔ کیا ضرورت تھی اس کو اتنی معمولی بات پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ تلخ ہوا۔ مورے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ رمشا اور چھوٹی خانم بھی ششدر تھیں۔ یہ تم کہہ رہے ہو دوراب؟ تم ہی لائے تھے نا اسے اور کہا تھا کہ میری ملازمہ ہے، میں جو کروں اس کے ساتھ میری مرضی۔ مورے نے طنزیہ انداز میں اسے یاد دلایا۔ ہاں میں لایا تھا آپ کی ملازمہ بنا کر، لیکن صرف کام کروانے کے لیے۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس پر تشدد کریں۔ کسی دن آپ لوگوں کے اس تشدد کی وجہ سے اگر یہ جان سے چلی گئی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کو ہر حال میں زندہ رہنا ہے، تب تک جب تک مجھے وہ دونوں نہیں مل جاتے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج کے بعد اس پر تشدد کوئی نہیں کرے گا، سنا آپ سب نے؟ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں غصے سے کہتا کرسی کو ٹھوکر مارتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے مورے حیرانی سے سوچتی رہ گئی۔ پچھلے 5 مہینوں نے وہ سب اس پر اتنا تشدد کر رہی تھی۔ دوراب نے کئی بار دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہا، اور آج صرف ایک تھپڑ پر اس کا یوں بھڑکنا تینوں کو کھٹک رہا تھا۔ رمشا ہر وقت اس پر نظر رکھنے لگی۔ جلد ہی اس کی عقابی نگاہوں نے تاڑ لیا۔ دشمن کی بیٹی نظروں کے راستے دوراب کے دل میں اتر چکی ہے۔ اس انکشاف نے اسے آگ لگا دی۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی تاکہ دوراب کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر سب گھر والوں کے سامنے شور مچائے، اور پھر رزلٹ اس کی منشا کے مطابق نکلے گا۔ بہرام تاؤ فوراً سے دوراب کی شادی اس سے کر دیں گے۔ پلوشا کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی کہ دوراب کو وہاں آتا دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگرچہ اس رات کے بعد اب وہ اسے خوفناک نگاہوں سے گھورتا نہیں تھا، نہ ہی غصے سے پیش آیا تھا، مگر پھر بھی پلوشے کو اس سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اس کا ڈرنا محسوس کر چکا تھا، اسی لیے بڑے نارمل سے انداز میں بولا، ایک کپ چائے بنا کر تو میرے کمرے میں لے آؤ، اور ہاں خود ہی لے کر آنا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ اس کے حکم نامہ سن کر پلوشے کے قدموں سے جان نکل گئی، مگر عمل کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چائے بنا کر مرے مرے قدموں سے وہ اوپر اس کے روم میں گئی
اور ڈرتے ڈرتے دروازے پر ناک کیا۔ دوراب جو اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا فوراً دروازہ کھول دیا۔ پلوشے نے کپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے کپ کے بجائے ہاتھ تھام لیا اور اندر کھینچ کر دروازہ لاک کر دیا۔ پلوشے گھبرائی اور سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ گھبرا کیوں رہی ہو یار؟ شوہر ہوں تمہارا۔ اس کے ہاتھ سے کپ لے کر اس نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا گال چھو کر نرمی سے کہا۔ پلوشے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ دوراب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کے قریب ہوا۔ اس سے پہلے وہ اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑتا وہ بری طرح سے گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ دوراب کو برا لگا، وہ بدمزہ ہوا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کتنی بار بتاؤں تمہیں؟ جائز رشتہ ہے ہمارے درمیان۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھامے ہوئے بولا۔ پلوشے تڑپ کر رو دی۔ وہ ناگواری سے دیکھنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ رو کیوں رہی ہوں؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ دوراب کا موڈ بگڑا۔ اس کا دل پھر سے پلوشے کی قربت کے لیے مچل رہا تھا اور وہ قریب ہی نہیں آنے دے رہی تھی۔ مجھے جانے دیں، وہ گڑ گڑائی۔ دوراب نے کچھ تیش سے اس کی طرف دیکھا۔ اسی پل میں غصہ آتا تھا اور پل میں ہی نرم ہوتا تھا۔ اس نے پلوشے کو کلائی سے پکڑ کر بیڈ پر دھکیل دیا۔ دیکھو ریلیکس، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ اس کی خوف سے پھیلی آنکھیں دیکھ کر وہ یکدم نرم پڑا۔ میری بات سنو۔ اس نے پلوشے کو شانوں سے تھاما۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے مچل اٹھی۔ دوراب کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ کہا نا کچھ نہیں کروں گا، بات سن لو میری آرام سے۔ اس کے سخت لہجے پر پلوشا پہلے سہمی پھر ساکت سی ہو گئی۔ تم جانتی ہو نا کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ پلوشے نے سسکی لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھو، جب جانتی ہو تو اس بات کو تسلیم کرو، مجھ سے گریز چھوڑ دو۔ مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنا اچھا نہیں لگتا۔ بہت معصوم ہو تم۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے چھوتا بے بسی سے بولا۔ پلوشے کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے جنہیں دوراب نے پہلی بار اپنی پوروں پر چن لیا اور اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ان لمحوں میں وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کے دشمن صمد خان کی بیٹی اور ولی خان کی بہن ہے جس پر وہ پیار برسا رہا ہے۔ دوسری صبح پلوشے کے لیے قیامت لے کر آئی تھی۔ دروازے پر زوردار دستک کے جواب میں دوراب نے دروازہ کھولا تو رمشا کو خونخوار تیوروں سمیت پایا۔ پلوشے بیڈ کے نیچے چھپی بیٹھی تھی۔ اسے کمرے سے باہر نکلنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ رمشا ہر جگہ جھانکنے لگی، پھر اس نے اسے دیکھ لیا۔ دوراب نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر اس کے شور شرابے سے سب لوگ دوراب کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ یہ لڑکی رات بھر دوراب کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی؟ پوچھیں دوراب سے تاؤ جان، کس حیثیت سے اس نے اس لڑکی کے ساتھ رات گزاری؟ رمشا کے انکشاف پر مورے بابا جان سب ہکا بکا رہ گئے۔ پھر دوراب کے نکاح کا انکشاف اس سے بھی بڑا تھا۔ رمشا نے خوب رونا دھونا مچایا۔ سب کا اصرار تھا کہ اس لڑکی کو طلاق دو مگر دوراب نے کہا ہرگز نہیں، میں اس لڑکی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے نکاح میں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ اس طرح اسے اپنے پاس رکھ سکوں جس طرح میری بہن صمد خان کے بیٹے کے پاس رہ گئی ہوگی۔ وہ کسی طرح پلوشے کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ جب سب کو پتہ چل ہی چکا تھا تو اب اسے اپنے کمرے میں کیوں نہ رکھتا بھلا؟ رمشا پیچوتاب کھاتی رہی۔ دوراب نے صاف کہہ دیا تھا وہ سب کی خوشی کے لیے رمشا سے شادی کرنے کو تیار ہے مگر پلوشے کو وہ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ سب کے سمجھانے کے باوجود رمشا اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئی تو مورے نے اس کی شادی اس کے ماموں کے بیٹے اکرم خان سے کر دی جو شہر میں ڈاکٹر تھا۔ رمشا نے پہلے انکار کیا اور پھر دوراب کی اپنے لیے نفرت دیکھ کر اسے عقل آ گئی اور اکرم خان سے شادی کے لیے مان گئی۔ رمشا کے جانے کے بعد پلوشا کی زندگی میں کچھ سکون آ گیا تھا، اگرچہ باقیوں کا رویہ ویسا ہی تھا سوائے دوراب کے، مگر اب پہلے سے وہ بہتر حال میں تھی۔ جب دوراب کو اس کی پریگننسی کا پتہ چلا تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ پلوشے کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک دن صمد خان حویلی آ گیا، ولی خان اور مشال کی لاشیں لے کر، جو کافی عرصے پہلے حادثے کا شکار ہو کر سرد خانے میں پڑے تھے۔ دوراب جو ہر وقت مشال اور ولی کو مارنے کی باتیں کرتا رہتا تھا اب انہیں مردہ حالت میں دیکھ کر اس کے احساسات عجیب سے ہو گئے تھے۔ صمد خان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہارا انتقام ان سے قدرت نے لے لیا دوراب خان۔ میرا دوسرا بیٹا معذور ہے، میں اسے نہیں کھونا چاہتا، اسی لیے مجھ سے دشمنی ختم کرو اور ایک بار مجھے میری بیٹی سے ملوا دو۔
تمہاری بیٹی اب بھی میری بیوی ہے صمد خان۔ جانتا ہوں میں، اسے کوئی اپنے ساتھ لے جانے نہیں آیا، صرف ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں اس کے لیے عرصے سے تڑپ رہی ہے، مجھ پر رحم کرو۔ جو زمین دشمنی کی وجہ سے تھی وہ ساری تم نے لے لی ہے۔ صمد خان نے دراب اور بہرام کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دراب اسے کبھی معاف نہ کرتا، اگرچہ پلوشے کا روتا ہوا چہرہ یاد نہ آتا جو کئی بار اس سے التجا کر چکی تھی کہ اسے ایک بار اپنے گھر والوں سے ملنے دے۔ بہرام خان بھی دشمنی بڑھانے کے حق میں نہیں تھا، لہٰذا صمد خان کو معاف کر دیا۔ دراب پلوشے کو اس کے گھر والوں سے ملوانے لے کر گیا، مگر اس شرط پر کہ وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ پلوشے نے وعدہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ چھوڑنا بھی چاہے تو دراب اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ صرف اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، وہ اس کا وارث پیدا کرنے جا رہی تھی۔ بے شک اسے ابھی دراب سے محبت نہیں تھی، مگر کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتی۔